بھائیوں، گزشتہ جمعے کے 2 خطبوں میں 25 دسمبر اور سنہ عیسوی کے آغاز کی مناسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید کی روشنی میں جو ان کا صحیح مقام اور مرتبہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل دعوت اور آپ کا جو اصل پیغام ہے، اور عیسائی دنیا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے جس انحراف اور جس غلو کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں یہودیوں اور عیسائیوں میں جو افراط اور تفریط ہے اس پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ اسی سلسلے کا شاید یہ آخری خطبہ ہو۔ سورہ مائدہ کی چند آیات کی تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل اور یہودیوں کی قرارداد جرم کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کے جرائم کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور یہودیوں کے کفر کی پاداش میں اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر جو عظیم بہتان باندھا، ان کی عصمت اور ان کی عزت پر جو بہتان تراشا، جو الزام لگایا، اس کی پاداش میں اور ان کے اس جھوٹے دعوے کی پاداش میں کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے مسیح عیسی ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، جو کہ اللہ کے رسول تھے۔ قرآن کی وضاحت ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، یہود نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے اور نہ عیسائیوں کے غلط عقیدے کے مطابق کہ انسانوں کے گناہوں کا یا بنی آدم کے گناہوں کا کہ کفارے کے طور پر وہ سولی پہ چڑھا دیے گئے۔ قرآن نے نفی کی، دونوں کی، یہودیوں کے بھی دعوے کی نفی کی اور عیسائیوں کے بھی عقیدے کی نفی کی، کہ نہ تو یہودی انہیں قتل کر سکے اور نہ ان کو صلیب پر چڑھایا جا سکا، ولیکن شبہ لہم، صورتحال یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے مشتبہ بنا دی گئی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کے قتل یا ان کے سولی پر چڑھائے جانے یا ان کے زندہ اٹھائے جانے کے سلسلے میں جو کچھ اختلاف ہے، جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے اختلاف کی بنیاد محض شک ہے، ان کے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے، یہ محض ظن اور گمان کی بنیاد پر جو کچھ کہہ رہے ہیں وما قتلوہ یقینا۔ قرآن مجید نے دوبارہ نفی کی یہودیوں کے دعوے کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ہرگز قتل نہیں کر سکے ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے، زندہ اٹھا لیے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ رب العالمین
اپنے بندے اور رسول حضرت عیسیٰ کو زندہ زمین سے آسمان پر اٹھانے پر قادر ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آسمان سے تشریف لائیں گے تو اسلام کا غلبہ ہوگا اور سارا شبہ دور ہو جائے گا، یہودیوں کی بھی آنکھ سے پردہ ہٹ جائے گا اور عیسائیوں کی بھی آنکھ سے پردہ ہٹ جائے گا، اور قرآن کے اس بیان کی تصدیق ہوگی کہ واقعی نہ وہ قتل کیے گئے تھے، نہ صلیب پر چڑھائے گئے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد جتنے بھی عیسائی ہوں گے اور جتنے بھی یہودی ہوں گے، سب قرآن کے اس بیان پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ سورہ مائدہ کی ان آیات کا سادہ سا اردو ترجمہ ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے اور یہ حدیث متواتر ہے، یعنی حدیث ایسی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یقینی ہے اس کے جو مندرجات ہیں، اس کے جو مشتملات ہیں۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عن قریب تمہارے درمیان حضرت عیسیٰ ابن مریم ایک عادل اور انصاف کرنے والے حکمراں کی شکل میں نازل ہوں گے، اتریں گے۔ فیکسر الصلیب، تو صلیب کو توڑیں گے، ویقتل الخنزیر، اور خنزیر کو قتل کریں گے، پگ کو قتل کریں گے، ویضع الجزیہ، اور جزیہ ساقط کر دیں گے، جزیہ غیر مسلموں سے نہیں قبول کیا جائے گا، ویفیض الماء مال حتی لا یقبلہ احد، اسلامی حکومت قائم ہوگی تو اس حکومت کے قائم ہونے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اتنی برکت دے گا کہ مال کی کثرت ہو جائے گی، کوئی صدقہ و خیرات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس وقت صدقہ و خیرات کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں رہ جائے گی، اسی لیے حتیٰ تکون السجدۃ الواحدہ خیرا من الدنیا وما فیہا، اس وقت ایک سجدہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، یعنی نفلی عبادت، دنیا اور دنیا کی ساری دولت کے مقابل میں زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ ان آیات اور اس حدیث کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جیسے پیدائش اور آپ کی ولادت ایک معجزہ تھا، آپ کی پوری زندگی تقریباً ایک معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا اگر تقابلی مطالعہ کیا جائے تو بڑی مشابہت اور بڑی مماثلت ملتی ہے۔ اسی ناطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میں بہت قریب ہوں، انی اول الناس بعیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم سے میں بہت قریب ہوں۔ اس قربت کی ایک وجہ آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ چونکہ میرے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے درمیان کوئی اور نبی اور کوئی اور رسول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ، کہا میں دعائے ابراہیمی کا نتیجہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جو سوالات رکھے تھے
اللہ سے جو دعا مانگی تھی اس میں ایک اہم دعا یہ تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، اے اللہ تو اس امت کو برپا کرنا۔ امت محمدیہ کے لیے دعا کی تھی اور ساتھ ہی دعا کی تھی کہ اس امت میں ایک ایسے رسول کو بھیجنا جو اس امت کے سامنے کتاب و حکمت کی تعلیم پیش کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، وہ بشرا عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بشارت دی تھی، خوشخبری دی تھی، اور بنو اسرائیل کو بتایا تھا، دنیا کو بتایا تھا کہ دیکھو آخری نبی کا ظہور ہوگا، یہاں تک کہ نام بھی کلیئر کر دیا تھا، قرآن مجید نے اسے کوٹ کیا ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد اور محمد ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی کلیئر انداز میں دی تھی، اور یہ بشارت نہ صرف حضرت عیسیٰ نے دی تھی بلکہ ان سے پہلے بھی جتنے نبی اور رسول آئے سب نے آخری نبی جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی، آپ کی آمد کی یقین دہانی کرائی تھی، پیشین گوئی کی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کو بتلایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کوئی نئی دعوت نہیں تھی، اور بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے گویا کہ آخری نبی تھے بنو اسرائیل کے آپ، لیکن قوم یہود کے اندر اس درجہ بگاڑ آ گیا تھا، اور ان کے دلوں کے اندر اس درجہ سختی آ گئی تھی کہ وہ انبیاء تک کا قتل کر دیتے تھے، اور ان کے اندر مادہ پرستی اور ظاہر پرستی کوٹ کوٹ کر بھر گئی تھی۔ اسی لیے دین و اخلاق اور روحانیت کی تعلیم ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کی پیدائش سے لے کر کے اور ان کے آسمان پر لے جانے اور آسمان سے اتارے جانے پوری زندگی کو دراصل ایک نمونہ، ایک معجزہ اور اپنی قدرت کاملہ اور قدرت مطلقہ کا ایک مظہر بنا کر کے اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کو رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہی دعوت دی جو دعوت دیگر انبیاء نے دی کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ بہت سمپل، بڑی سادہ دعوت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سارے انبیاء یہ اللاتی بھائی ہیں۔ اللاتی بھائی کہتے ہیں باپ ایک ہو ماں مختلف ہو، یعنی دین ایک ہے اور شریعت کے تفصیلی اور جزئی احکام میں اختلاف ہے۔ شریعت مختلف ہو سکتی ہے لیکن دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اور دین کی اصولی جو ہدایات ہیں ان میں کسی دو نبی کی دین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہا سارے انبیاء اللاتی بھائی ہیں، امہاتہم شتی و دینہم واحد، ان کی ماں یعنی ان کی شریعت مختلف ہو سکتی ہے لیکن ان کا دین ایک ہے۔ توحید کی دعوت سب نے دی، ایک اللہ کی بندگی کی طرف سارے انبیاء اور سارے رسولوں نے بلایا۔ قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، جب اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ ابن مریم سے قیامت کے دن پوچھے گا کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو اللہ کو چھوڑ کر کے دو خدا بنا لیں؟ قال سبحانک، حضرت عیسیٰ معذرت کریں گے قیامت کے دن کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایسی بات کہوں جو بات حق نہ ہو، سچ نہ ہو، عدل و انصاف کے خلاف ہو۔
ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کا درجہ دے دیا جائے، اگر میں کہے ہوتا تو یقیناً یہ بات تیرے علم میں ہوتی۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، میرے دل کے اندر جو چیز ہے اے اللہ تو اس سے واقف ہے، اور جو تیرے نفس میں ہے میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ انک انت علام الغیوب، تو غیب کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی، اے میرے رب میں نے اپنی قوم سے وہی بات کہی تھی اور اسی دین کی تبلیغ کی تھی جس دین کی تبلیغ کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور اس دین کی تبلیغ وہ دین کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ بندگی کرو اپنے رب کی اور میرے رب کی۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ، اور میں نے کلیئر کر دیا تھا کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے گا، چاہے وہ میری زندگی میں کرے یا میرے مرنے کے بعد کرے، میرے اٹھائے جانے کے بعد کرے، شریک مجھے بنائے، میری ماں کو بنائے، یا سورج چاند اور کسی بھی مخلوق کو بنائے، کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے جنت کو اس پر حرام قرار دے دیا۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا ہے، ایک مشرک اور ایک کافر کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ رب العالمین کے سامنے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت وہی دعوت تھی جو دعوت دیگر انبیاء کرام کی تھی، جو حضرت ابراہیم کی تھی، جو حضرت موسیٰ کی تھی، اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، وہی دعوت بعینہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری جگہ فرمایا کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے حضرت مریم کو فرشتے نے بشارت دی، حضرت جبریل نے بشارت دی، کہا اے مریم اللہ تمہیں اپنے کلمے کی بشارت دے رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا ایک لقب کلمۃ اللہ ہے، چونکہ اللہ کے کلمہ کن سے معجزانہ طور پر بغیر باپ کے آپ پیدا ہوئے، اس ناطے آپ کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ کہا اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ مسیح لقب ہے، عیسیٰ نام ہے، اور ابن مریم کنیت ہے، تینوں اکٹھا کر دیا۔ کہا وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں ان کا مقام بڑا بلند ہوگا۔ ومن المقربین، اور میرے بہت خاص اور مقرب بندوں میں ہوں گے۔ ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور جو عیسیٰ پیدا ہوں گے، جو اللہ کا کلمہ ہوں گے، وہ تمہاری گود میں رہیں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ یہ معجزہ بھی دیکھا دنیا نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تو بن باپ کے پیدا ہوئے، اور فوراً پیدا ہونے کے چند ہی دنوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا، بولے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ رب العالمین مجھے نبی بنائے گا۔ کہا ویکلم الناس فی المہد وکہلا، تو ماں کے گہوارے میں گود میں تھے تب بھی وہ بات کر رہے تھے، اور بڑے ہو کر کے بھی انہوں نے قوم سے خطاب کیا، اللہ کے دین کی تبلیغ کی۔ ومن الصالحین، اور وہ بڑے نیک ہوں گے۔ قالت رب انا یکون لی ولد، حضرت مریم کو جب فرشتے نے آ کر کے یہ بشارت دی تو وہ حیرت میں پڑ گئیں۔ کہا اے میرے رب انا یکون لی ولد، کہاں سے میرے بچہ ہوگا؟ ولم تمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی انسان نے ٹچ نہیں کیا، کسی نے چھوا تک نہیں مجھے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کہا اسی طرح اللہ رب العالمین کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اگر پیدا کرنا چاہتا ہے تو بلا باپ اور ماں کے پیدا کر دیتا ہے، جیسے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ اگر پیدا کرنا چاہتا ہے تو بغیر باپ کے پیدا
ماں کے پیدا کر دیتا ہے جیسے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور تم کو یعنی حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت مطلقہ ہے، وہ کسی قانون اور کسی ضابطے کی پابند نہیں ہے۔ قانون اور سبب اور اسباب یہ مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں ہے۔ خالق نے سبب کو بھی پیدا کیا اور خالق بغیر سبب کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کہا قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ کہا اور جو لڑکا پیدا ہوگا اللہ اسے کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم کی تعلیم دے گا، اور بنو اسرائیل کی طرف رسول ہدایت بن کر کے اور مسیح ہدایت بن کر کے بھیجے، اللہ رب العالمین ان کو بھیجے گا۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور وہ کہے گا بنو اسرائیل سے، ان بگڑے ہوئے یہودیوں سے اور اس دور کے بگڑے ہوئے مسلمانوں سے۔ قوم یہود اور بنو اسرائیل دراصل اپنے دور کے بگڑے ہوئے مسلمان تھے، ان سے کہیں گے حضرت عیسیٰ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر کے آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کے معجزات، یوں تو ان کی پیدائش، بچپن میں ان کا بولنا، یہ سب کچھ معجزہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا۔ کہا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، مٹی سے، گارے سے میں پرندے کی شکل کو پیدا کرتا ہوں، بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اور اس میں پھونکتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، پھر وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کی حکم سے، اللہ کی اذن سے۔ یعنی جو کچھ کرشمے کا ظہور ہو رہا ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ضرور ظہور ہو رہا ہے، لیکن دراصل جس کی قدرت کا ظہور ہے وہ اللہ کی قدرت کا ظہور ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ اور کہا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور مادرزاد اندھے کو میں بینائی عطا کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور کوڑھ زدہ انسان کو شفا دے دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندگی دے دیتا ہوں، زندہ کر دیتا ہوں، مردے اپنے قبروں سے نکل کے اٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات کا ظہور فرمایا، اور کہا وَأُنَبِّئُكُم مَّا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور تم جو کچھ کھاتے ہو اور گھروں میں جو کچھ ذخیرہ غلے کی شکل میں رکھے ہو اس کا مجھے علم ہے، اللہ رب العالمین مجھے اس کا علم دے دیتا ہے، اور وہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ کہا دراصل تم کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی ان آیات اور ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد تم میری دعوت پر لبیک کہو، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا قوم یہود نے اور اس دور کے بگڑے ہوئے مسلمانوں نے، کہ جیسے حضرت یحییٰ کو قتل کیا، حضرت زکریا کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں اس درجہ یہ آگے گئے کہ ان کے قتل کا منصوبہ بنایا اور حکومت وقت کو ساتھ ملایا اور حکومت وقت کو بھڑکایا کہ یہ آپ کی حکومت کے لیے، آپ کے اقتدار کے لیے یہ آدمی خطرہ ہے، لہٰذا ان کو قتل کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے۔ منصوبہ بنا، سازش ہوئی، بالکل ایسے ہی جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، مشرکین مکہ نے آپ کے گھر کو گھیرا، آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے متبعین کے ساتھ اور مخلص مسلمانوں کے ساتھ بند گھر میں مشورہ کر رہے تھے، اور ان بگڑے ہوئے یہودیوں نے گھر کا محاصرہ کیا اور پلان بنایا کہ ہم آج عیسیٰ کو پکڑ کر کے اور ان کو قتل کر دیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ اٹھا لیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے خفیہ تدبیریں کی اور اللہ نے منصوبہ بنایا۔ اللہ رب العالمین بہترین تدبیر کرنے والا، بہترین منصوبہ بنانے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک
ورافعک الی، اللہ نے کہا حضرت عیسیٰ کو اطمینان دلایا کہ آپ کی مدت حیات میں پوری کروں گا اور آپ کو اٹھا لوں گا اوپر، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ومطہرک من الذین کفروا، اور کافروں سے میں آپ کو پاک کروں گا۔ کافروں نے جو مشرکانہ اور کافرانہ تصورات قائم کر کے چاہے محبت میں اور چاہے نفرت میں جیسے آپ کی پوزیشن کو جو داغدار کیا ہے، تو اس کو میں ان سارے داغوں اور سارے دھبوں کو دھل دوں گا۔ مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جو آپ کے سچے پیروکار ہوں گے، اور سچا پیروکار کون ہے؟ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانے، اللہ کا رسول مانے، نہ وہ اللہ ان کے سچے پیروکار ہیں جنہوں نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی اور اپنے زعم کے مطابق انہوں نے قتل بھی کیا، اور نہ تو وہ لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور ثالث و ثلاثہ کہا اور تثلیث کا عقیدہ ان کے ساتھ جوڑ دیا اور کہا کہ وہ صلیب پر چڑھا دیے گئے، سولی پر چڑھا دیے گئے۔ ہرگز نہیں کہا وجاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کے جو سچے پیروکار ہوں گے ان کو اللہ رب العالمین غلبہ دے گا، ان لوگوں پر جو ان کے باغی ہیں، کافر ہیں۔ ثم الی مرجعکم، پھر میرے پاس پلٹ کر کے آنا ہوگا۔ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں فیصلہ کروں گا جن چیزوں میں تم جھگڑ رہے ہو، الجھ رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ان آیات میں متعدد مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی پوزیشن کو کلیئر کیا ہے، اور دراصل جو پوزیشن کلیئر کیا ہے وہی سچی پوزیشن ہے، وہی سچی حیثیت ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو کہا وَكَانَ أُمُّهُ صِدِّيقًا، ان کی ماں صدیقہ تھیں، حضرت عیسیٰ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنے والی تھیں، جانتی تھی، انہیں یقین تھا کہ میرا یہ بیٹا بڑا ہو کر کے اللہ کا نبی ہوگا، اللہ کا رسول ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ کانا یاکلان الطعام، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم دونوں کھانا کھاتے تھے، اور تم اگر یہ کہو گے کہ وہ اللہ تھے یا اللہ کے بیٹے تھے، اللہ کی بیوی تھی معاذ اللہ، تو جو اللہ ہوگا، الوہیت میں جو شامل ہوگا، شریک ہوگا، اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کھانا تو وہ کھائے گا جو مخلوق ہو، جو بندہ ہو، بندی ہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم کھانا کھاتے تھے جیسے عام انسان کھانا کھاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن کو ان کے اللہ کا بندہ ہونے، اللہ کے رسول ہونے اور ایک انسان ہونے کی حیثیت کو بہت ہی کلیئر کر دیا ہے قرآن مجید میں۔ اس ناطے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ عیسائیوں کے تہواروں اور عیسائیوں کی تقریبات، مذہبی تقریبات، عام تقریبات کی میں بات نہیں کرتا، لیکن عیسائی ہوں یا کوئی بھی کسی دوسری قوم ہو، ان کی مذہبی تقریبات اور ان کے مذہبی جو جشن ہوں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، ان میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، اور ان کے سامنے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو سچ بات رکھنی چاہیے کہ دیکھو سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ اور قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جس ادب و احترام کے ساتھ تذکرہ کیا ہے وہ بہت ہی قابل ستائش ہے، اور اس کا اظہار، اس کا بیان ہونا چاہیے، اور دنیا عیسائیت کو اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر